سفر ہے ہماری زندگی کا، جو سفر چل رہا ہے نا، ہم آخرت کی طرف ہماری زندگی جا رہی ہے. ہمیں احتمال جانا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، قبر میں جانے کے بعد جب تک اللہ چاہے گا قبر میں رہنا ہے، پھر میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے جانا. اب میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا، تمام مخلوق کا انتخاب ہوگا وہاں. اب وہاں پر جو ہے ہمارا کیا حال ہوگا، ہماری کیا کیفیت ہوگی. اگر ہم نے آخرت کی کوئی تیاری کی ہے اس دار فانی میں، حالت سفر میں ہم نے اگر کچھ تیاری کی ہے تو پھر الحمدللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن اگر کچھ ہم نے سفر کی تیاری نہیں کی ہے تو پھر اللہ کے قہر و غضب سے بھی بچا نہیں سکتا، اور مخلوق خدا کے سامنے شرمندگی سے کوئی بچا نہیں سکتا. میدان محشر میں ایک سے ایک ہوں گے متقی پرہیزگار، نیکوکار، ایک سے ایک ہوں گے، بدکار ہوں گے. لیکن متقیوں کو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرمائے گا، شان عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا. متقیوں کو، متقی کون، پرہیزگار کون؟ آج کا جو عنوان ہے نا سیکرٹری صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنے بڑے متقی تھے، اتنے بڑے پرہیزگار تھے، آپ تابعی تھے، اتنے بڑے متقی تھے کہ ماہ رمضان مبارک میں روزانہ 2 ختم قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے متقی. آپ اندازہ لگائیے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، ہم ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. رمضان گزر جاتا ہے، ہم ایک رکوع نہیں پڑھ پاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے نا، رمضان المبارک کے مہینے میں، پورے مہینے میں جو ختم نہیں، ایک دن میں 2 ختم قرآن مجید آپ پڑھا کرتے تھے. کیا شان تھی آپ کی، کتنے بڑے متقی تھے آپ، کتنے بڑے پرہیزگار تھے. تو بہرحال میدان محشر میں متقیوں کے لیے کامیابی ہے، پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے عذاب الہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن دنیا ہمیں چھوڑنا ہے، مرنا سب کو ہے، دنیا چھوڑنا سب کو ہے. تو اسی بات پر میں 2-4 اشعار پڑھ دیتا ہوں، سماعت فرما لیں. اس سے پہلے درود شریف پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر اسلام لکھتے ہیں کہ لہد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں. لہد کے مطلب جانتے ہیں؟ لہد کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، لہد جو ہے قبر کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری معلومات میں اضافہ فرمائے. لہد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں. لہد جانتے ہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے اچانک لائٹ چلی جائے تو کتنا اندھیرا ہو جاتا ہے، کتنی پریشانی ہو جاتی ہے. پھر اس قبر میں جب ہمارا انتقال ہو جائے گا تو ہمیں اس قبر میں دفنا دیا جائے گا کہ باپ اگر مر گیا تو بیٹا کہے گا وہاں سوراخ تو وہ سوراخ کو بھی بند کرو. یہی کہتے ہیں نا، ذرا سوراخ کو سوراخ کو بھی بند کرو. بالکل تاکہ بالکل اندھیرا، بالکل اندھیرا. اور یہ نہیں کہ معذور کرتے ہیں مر گئے تو پھر بات ختم ہو گئی. نہیں، مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا. کہتے ہیں نا، ہم کیا پڑھ کر کے قبر پر مٹی ڈالتے ہیں؟ وہ آیت جانتے ہیں نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کیا مطلب اس کا؟ مطلب کیا ہے؟ منہا خلقناکم، تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا. منہا خلقناکم، تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. اور وفیہا نعیدکم،
नुईदुकुम, फिर तुम्हें इसी मिट्टी में मिलाया जा रहा है, वमिन्हा वफीहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर तुम्हें इसी मिट्टी से जिंदा किया जाएगा। ये अल्लाह का फरमान है, ये अल्लाह का फरमान है, ये जिंदा किया जाएगा। मरने के बाद जिंदा होना है तो कब्र में नचीरैन आएंगे, नचीरैन आएंगे। दुनिया में भी हमारे साथ फरिश्ते हैं, कौन फरिश्ते हैं हमारे साथ दुनिया में? कौन से फरिश्ते बताओ? मुनकर नकीर नहीं, किरामन कातिबीन रहते हैं। मुनकर नकीर कब्र के फरिश्ते हैं, वो जमीन को चीरते फाड़ते आएंगे, झिझोर करके उठाएंगे। ऐसा नहीं उठाएंगे कि वो से भाई सो रहा है, नहीं, झिझोर करके उठाएंगे, झिझोर करके। वो बड़े गंभीर सब वाकयात है। तो कब्र में जो है अंधेरा होगा, अंधेरा। उजाला किसकी कब्र में होगा? उजाला किसकी कब्र में होगा? कब्र में तारीकी आती, अंधेरा होता है। क्या काम करने से अंधेरा होता है? मस्जिद में बैठकर हंसने से कब्र में अंधेरा होता है। अल्लाह के घर में बैठ के हंसने से कब्र में अंधेरा होता है। मस्जिद में दुनियावी बातें करने से कब्र में अंधेरा होता है। अजान के दौरान दुनियावी बातें करते रहना एक कब्र में अंधेरा होता है। इस मसाले की लागी है। इन छोटी छोटी बातों पर हम तवज्जो नहीं देते, मगर यही असल में हमारी बुनियादी चीजें हैं। बहरहाल मैं पढ़ता हूँ कि लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, अंधेरा घर सुना था शम्मा-ए ईमान लाया हूँ, अंधेरा घर सुना था शम्मा-ए ईमान लाया हूँ। ये मुर्दा कह रहा है नकीरैन से, कहे नकीरों परेशान मत करो, मैं दुनिया में था और कब्र में आया हूँ तो ऐसे ही नहीं आया हूँ। मुझे मालूम था कि मरना है एक दिन, तो मैं इसकी तैयारी करके रहा। क्या तैयारी? अंधेरा घर सुना था, क्या तैयारी? शम्मा-ए ईमान, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया हूँ। ऐसे नहीं आया हूँ, मैं दुनिया में अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया था, मैं ऐसे नहीं आया हूँ। बेयारो मददगार नहीं समझना। फिर आगे जो है सुनिए, अंधेरा घर सुना था शम्मा-ए ईमान लाया हूँ, नकीरों छेड़ते क्यों कलेजा फाड़ कर देखो। कब्र में नकीरें तो आएंगे ना, नकीरें मुनकर नकीर आएंगे, धोएंगे, जमीन को चीरते फाड़ते जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि नकीरों छेड़ते क्यों कलेजा फाड़ कर देखो, नकीरों छेड़ते क्यों कलेजा फाड़ कर देखो, मैं अपने दिल में आयाते कुरानी लिख के लाया हूँ, मैं अपने दिल में आयाते कुरानी लिख के लाया हूँ, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। ये तो कब्र के मामला हो गया। अब कब्र के बाद मैदान में शर
و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت میں دوزخ میں جا رہے ہوں گے تو ایک جنتی جب جنت کی طرف جائے گا تو کسی سبب جب جنتی رضوان روکیں گے تو کرے گا وہ کہ فرشتوں روکتے کیوں مجھے جنت میں جانے سے، میرے ماتھے پہ سجدے کا نشان تو دیکھ لے رضوان، میرے ماتھے پہ سجدے کا نشان تو دیکھ لی رضوان، شاعر نے کہا ہے اور قرآن میں اس کی تشریح آئی ہوئی ہے۔ وہ اہل بیروانہ جو اپنی پیشانی کو لگا کر کے کالا کر لیتے ہیں اس نشان کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، بلکہ پارہ نمبر 26 میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ نشانی نہیں ہے۔ کون سی نشانی کہ ان کے سجدوں کے نشانات ان کے پیشانی سے ظاہر ہو رہا ہوگا، ان کے سجدوں کے نشانات ان کی پیشانی پر ظاہر ہو رہا ہوگا، اور ان کی علامت کیا ہوگی، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے، آپس میں رحم دل، کافروں کے لیے سخت۔ تو اسی لیے کہا کہ میرے ماتھے پہ سجدے کا نشان تو دیکھ لے رضوان، میرے ماتھے پہ سجدے کا نشان تو دیکھ لے رضوان، میں اپنے جنتی ہونے کا ایک پہچان لایا ہوں، میں اپنے جنتی ہونے کا ایک پہچان لایا ہوں، رہد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، اندھیرا گھر سناتا شمع ایمان لایا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم اللہ، میں نے سیکریٹری صاحب سے پوچھا کہ یہ ہفتہ واری اجتماع کتنے دنوں سے یہ نظام چل رہا ہے، تو انہوں نے بتایا تقریباً 7-8 سال سے۔ اب تک بہت بڑی کامیابی ملنی چاہیے، لوگوں کا اجتماع ہونا چاہیے، اور آپ کے محلے میں ایک اسلامی انقلاب برپا ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری لاپرواہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظامی کمیٹی کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو اسلامی ماحول میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میں اپنی طبیعت پر بوجھل ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب مجمع ہوتا ہے تو میرا دل کرتا ہے بیان کرنے کا، مجمع نہیں ہوتا ہے تو میرا دل نہیں کرتا ہے، میری ہمت ساتھ نہیں دیتی ہے۔ بس ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوں اور علی جناب ریاض صاحب کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کب آئے۔
اور میں ان کے حوالے کروں. بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تو 2 سال آدمی آ گئے, ورنہ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا, صرف بچے ہی بیٹھے تھے. تو ہمیں بچوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. بچے معمولی نہیں ہوتے ہیں. بچوں کا جو معاملہ ہے یقیناً جب ان بچوں کی تعلیم و تربیت جب اچھی ہوتی ہے تو یہی بچے آگے جا کر کے اسلام کے سپہ سالار بن جایا کرتے ہیں. یہی بچے جب ان کی تربیت, ان کی نشو و نما, ان کی اصلاح جب بچپن سے ہوتی رہتی ہے تو پھر یقیناً یہ اسلامی ماحول میں ڈھلتے ہیں. انتظامی کمیٹی عالی جناب سیکریٹری صاحب جو یہ نظام چلا رہے ہیں, کوئی اپنے مفاد کے لیے نہیں, اپنے فائدے کے لیے نہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے محلے کے بچوں میں شعور پیدا ہو جائے, ایک اسلامی ماحول پیدا ہو جائے. ہر بچہ کم از کم اتنا ضرور سیکھ لے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے, وضو کا طریقہ کیا ہے, ماحول کیا ہے. کم از کم اپنے زندگی کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی جو دور و طریقے وہ تو کم از کم سیکھ لے. کیونکہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر کیا ہے, فرض ہے. لیکن ہم نے کبھی غور کیا اس پر کہ فرض کیا ہے, فرض کیا ہے. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کا فرض ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ ہمارے مہمان مقرر عالی جناب الحاج محمد ریاض خان صاحب قبلہ مدہ ذل و مولانی تشریف لا چکے ہیں. ان قریب جن کا بیان حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب پر شروع ہوگا. حضرت خالی ہو جائیں, جب تک میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بچوں کا جو ماحول ہے, بچوں کی جو نشو و نما ہے, ان کی جو تربیت ہے, ماں باپ کی جیسی تربیت ہوگی. ایسا نہیں کہ کسی مولانا کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے بچے کی اصلاح کرے, یا کسی مسجد کی کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے بچے کی اصلاح کرے. بچوں کی تربیت سب سے پہلے ماں کی گود ہوتی ہے, باپ کا ماحول ہوتا ہے. جیسی تربیت بچہ اپنے گھر میں پائے گا ویسا ہی ماحول, ویسا ہی کیریکٹر اپنی زندگی میں اس کے برپا ہوتا چلا جائے گا. تو کافی دیر تک میں نے دیکھا صرف بچے بیٹھے ہوئے, نعت شریف پڑھا جا رہا ہے. میں بڑے چکر میں تھا, بہت افسوس کی مطلب ابھی تک جو ہے کوئی نوجوان کسی کی آمد نہیں ہوئی. بہرحال ابھی کا دکھا تشریف لا چکے ہیں. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہفتہ واری اجتماع میں آپ آئیں اور اپنے دوست احباب کو ذرا مشورہ دیں. مشورہ دو دوست احباب کو. کیا مشورہ دو گے معلوم ہے؟ یہ مشورہ دو کہ ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں, گناہ کبیرہ, گناہ صغیرہ جو ہو جاتے ہیں, تو جب ہم اللہ والوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں نا, محفل میں جیسے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا ریاض صاحب بھی آئیں گے تو آپ ان سے پوچھ لینا کہ محفل میں سننے کی تو بڑی فضیلت ہے. اللہ اس کے رسول کا پیغام سننا یہ بہت بڑی فضیلت ہے. ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صرف بیٹھنے کی یہ برکت ہے. تو دوستوں کو مشورہ دو, جب ہم سے گناہ ہو جاتے چلو ذرا مجلس میں بیٹھیں گے, محفل میں بیٹھیں گے, وہاں پر اچھی اچھی باتیں سنیں گے, اس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اللہ ہمیں ہدایت کی زندگی بھی عطا فرمائے گا. نوجوانوں کو مشورہ دو, بتاؤ دوست احباب کو کہ مجلسوں کی شرکت کیا کرو
تو میں سنا تھا بچوں کی بات. ایک بزرگ ہے، بزرگ صوفی، حضرت کا راستے سے گزر ہو رہا تھا، راستے سے سفر میں تھے، پیدل، 2 ویلر یا 4 ویلر پر نہیں، سفر پر تھے، آپ جا رہے تھے پیدل. چلتے چلتے اچانک، اللہ والے تھے، بزرگ تھے، صوفی تھے، چلتے راستے میں جا رہے تھے، اچانک جو ہے راستے کے کنارے رونے کی آواز سنائی دی. ان کے رونے کی آواز، بچوں کی بات بتا رہا ہوں، بچوں کی بات. آئیے تو میں حضرت آپ کو میں بٹھا دوں گا. ماشاء اللہ مرحبا. حضرت کا نام سنتا ہوں، حضرت سے ملاقات، فون پر بات چیت جو بھی، الحمدللہ دینی جذبہ حضرت کے اندر بہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے کو سلامت رکھے، اور حضرت کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نوجوانوں کی اصلاح فرمائے. مغرب بعد یہاں ان کا جلسہ ہے تو عشاء کے بعد کہیں اور جلسہ ہے، ہر وقت چلتے پھرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دین کی راہ میں چلنا بھی، یہ بھی تو بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے. تو میں سے کہہ رہا تھا کہ صوفی بزرگ اللہ والے گزر رہے تھے، آپ راستے پر چلتے چلتے ان کے کان میں رونے کی آواز آئی. تو آپ نے غور کیا کہ کون رو رہا ہے. تو آپ نے جب غور کیا تو ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی، بچے کی رونے کی آواز، جو غالباً تاریخ میں 7 سال یا 8 سال بچے کا تصویر آیا ہوا ہے. رونے کی آواز آ رہی تھی تو انہوں نے غور کیا، آواز ادھر سے آ رہی ہے. تو جب غور کیا تو پتا چلا کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے. تو حضرت ادھر تشریف لے گئے، ادھر گئے. آنے کے بعد کیا دیکھا، ایک 7-8 سال کا بچہ، اور کہاں، گھر میں نہیں، مسجد میں نہیں، جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں، اکیلے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے زاروں قطار ہو رہا ہے، زاروں قطار ہو رہا ہے، بے تحاشا ہو رہا ہے، بغیر ایسا ہو رہا ہے، ہسٹیاں لے لے کر کے رو رہا ہے. بزرگ کو رحم آیا، ہاتھ پکڑا، بیٹا ابھی تجھ پر نماز بھی فرض نہیں ہے، تجھ پر ابھی نماز بھی فرض نہیں ہے. 8 سال کے بچے پر نماز تو فرض ہوتی نہیں ہے، لیکن 8 سال کے بچہ جب ہو جائے تو نماز پڑھنا سکھاؤ، نماز کا عادت ڈالو. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھے تو مار کر کے پڑھاؤ بچے کو نماز. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری نہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اصلاح کریں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آپ آئے ہیں ہفتہ واری اجتماع میں، آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر کے آؤ، بھائی کے بچوں کو لے کر کے آؤ، اڑوس پڑوس کے بچوں کو لے کر کے آؤ. تو جب یہ نسل آئے گی اور ایسے اصلاحی بیانات جب وہ سنیں گے تو دینی ماحول پیدا ہوگا، دینی جذبہ پیدا ہوگا. تو صوفی بزرگ نے دیکھا 7-8 سال کا بچہ زاروں قطار ہو رہا ہے، سجدے میں ہے، کلائی پکڑا، اٹھایا، کہا بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کسی نے تجھے گالی دی ہے، کسی نے تجھے ستایا ہے، کسی نے تجھے مارا ہے، کسی نے تیرے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے، کسی نے تیری دل آزادی کی ہے، کیا معاملہ، کیوں رو رہا ہے؟ کہا نہیں، الحمدللہ میرا باپ بھی زندہ ہے، میری ماں بھی زندہ ہے، میرے سارے معاملات ایسے کچھ بھی نہیں ہے، پھر کیوں رو رہا ہے، مجھے کیا ہے رونے کی؟ تو بچے نے کہا یہ میرے مہربان، جب آپ سوال کر رہے ہیں تو بتا دیتا ہوں، میں گھر میں بیٹھا تھا اور میری ماں کھانا پکانے جا رہی تھی. تو کھانا پکانے کے لیے جب میری ماں نے چولہے میں لکڑیاں ڈالی، موٹی موٹی لکڑیوں کو جب ڈالا اور انگار لگایا تو انگار نہیں لگی، نہیں جلی. ڈائریکٹ موٹی لکڑیاں جلتی ہیں؟ نہیں جلتی. ڈائریکٹ موٹی لکڑیاں نہیں جلتی ہیں. موٹی لکڑیوں کو جلانے کے لیے پہلے پتلی لکڑیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو بچے نے کیا کہا، ارے اللہ والے، میری ماں موٹی لکڑیوں کو آگ لگا رہی تھی، نہیں لگی، پھر
گا. ابو لہب بڑے بڑے کافروں کو اتباعوں شیبہ کو بڑے بڑے کفار و مشرکین کو جہنم میں ڈالے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو آگ نہ لگے اور ان کو جلانے کے لیے میرا رب مجھ جیسے بچوں کو پکڑ کر کے کہیں جہنم میں نہ ڈال دے. تو اس لیے میں عذاب جہنم سے ڈر کر کے میں یہاں پر آ کر کے رو رہا ہوں. کیا جذبہ تھا اس بچے کا, کیا سوچ تھی, کیا فکر تھی اس بچے کی. آج بچوں کو تو چھوڑو, بچوں کے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے. عذاب قبر کا کوئی ڈر نہیں, عذاب جہنم کا کوئی خوف نہیں, کچھ نہیں ہے. میرے دوستو, صرف بیانات سن لینے سے کام نہیں چلتا. نہیں, کچھ نہ کچھ اپنے اندر اسلامی ماحول, اسلامی جذبہ, دینی معلومات کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے. میں اور زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں, بس جو ہے نا ضمن میں نے بات درج کر دی. حضرت قبلہ تشریف لا چکے ہیں, علامہ ریاض خان صاحب قبلہ محب گرامی, اور جو ہے نا اب حضرت کا بیان ہوگا. آپ حضرت تشریف رکھیں انشاءاللہ تعالی. یقیناً حضرت کا بہت اصلاحی بیان ہوتا ہے, آپ حضرات سنیں اور فیوز و برکات سے مستفیض ہوں. برحمتی کا یا رحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. آپ کے لیے بھی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. صدق اللہ العظیم. بعد توحید کے متوالوں سے میری سعادت کے پروانوں, غوث الخواجہ و رضا کے دیوانوں اور یادیمت کے چاہنے والوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ تلاوت شدہ